الله حبيب الله رسول المحبة رسول السلام رسول الله حبيب الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. لیوٹن کی سرزمین سے پروگرام روحانی مسائل اور ان کے حل کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روحانی مسائل اور ان کے حل کی اس نشست کی قیادت و سیادت عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم مسند نشین اور سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حسبی و نسبی اور روحانی وارث جانشین عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری دامت برکاتہ العالیہ خود فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے ملفوظات عالیہ اور آپ کے ارشادات گرامی اس پروگرام میں سننے کی ہم ساتھ حاصل کریں گے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے پاک کلام کی تلاوت سے ہوگا. میں گزارش کروں گا قاری محبوب احمد صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اللہ رب العزت کے پاک کلام کی تلاوت سے آج کی اس نشست کا آغاز فرمائیں. قاری محبوب احمد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون.
فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحان الله جزاك الله. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم. جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. جناب قاری محبوب احمد صاحب اللہ رب العزت کے پاک کلام کی تلاوت سے آج کی اس روحانی مسائل اور ان کے حل کی اس نشست کا آغاز کر رہے تھے. اور اب آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، اور بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. انشاءاللہ عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا اور حضرت سلطان العارفین سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دربار گوہربار کے زیب سجادہ عالمی مبلغ اسلام حضرت صفدردہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری دامت برکات ملالی کی گفتگو اور آپ کے ارشادات گرامی ہم سنیں گے. سب سے پہلے پیر صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھے گا. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. اس سے پہلے کہ پیر صاحب کی گفتگو کا آغاز ہو، میں یقینی طور پر جو معززین علاقہ ہیں اور اس نشست کے شرکاء ہیں سب کو تکبیر ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس کے بعد آج کا یہ جو پروگرام ہے اس کو گلزار خان صاحب نے اپنی والدہ مرحومہ کی روح کے احصال ثواب کے لیے سپانسر کیا ہے. اللہ رب العزت قبول فرمائے. پیر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حضرت پہلے سوال کے طور پر جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی شرکاء ہیں اور تکبیر ٹی وی کی سکرین سے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں شاید سب کے دلوں میں یہ سوال مچ رہا ہو کہ آج کا انسان بہت اداس ہے اور بہت پریشان ہے. انتشار اور افتراق کی ایک ایسی کیفیت ہے جس نے دل سے لے کر دماغ تک اور دماغ سے لے کر دل تک ہر چیز کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. سمجھ نہیں آ رہا، انسان کو کوئی راہ سجھائی نہیں دیتی کہ وہ کس طرف جائے. اس ابتلا جو اندر کا ابتلا ہے اس سے باہر آنے کے لیے طریقت اور تصوف کی زبان میں ہمیں سمجھائی کہ انسان کیا کرے. آج کا انسان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله مولانا العظيم. الكريم الامين. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. انسان مخلوقات کے اس نیٹ ورک میں ایک ایسی مخلوق ہے
جسے خاص کر بنانے والے نے اس حسن ترتیب سے بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کر تمہارے دل اللہ سے جڑ جائیں گے. اور آپ اس کمال کو آئینے میں دیکھ سکتے ہیں. آئینہ آپ کو آپ کا چہرہ دکھا دیتا ہے اور اللہ نے انسانی وجود کو ایک آئینے کے طور پہ ہی تشکیل دیا ہے. اگر یہ اجلا ہو، اس پر گرد و غبار نہ ہو، تو کوئی وجہ ہی نہیں کہ اس میں سے پروردگار کے جلوے نظر نہ آئے. بنیادی طور پر جیسے کہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سبحان. حالانکہ اگر ہم تقابل کریں، کمپیئر کریں، تو تخلیقات کے اس پورے کارخانے میں بے شمار مخلوقات ہیں، ان گنت مخلوقات ہیں. چھوٹی سے چھوٹی اور ادنا سے ادنا مخلوق بھی موجود ہے جسے تنکا اور ذرہ اور قطرہ کہہ کر آپ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہی قطرے ملتے ہیں تو دریا اور سمندر بن جاتے ہیں، اور یہی ذرے ملتے ہیں تو صحرا بن جاتے ہیں. کوئی ذرہ بے مقصد نہیں. جب کوئی قطرہ بے مقصد نہیں جب، اور کوئی تنکا بھی بے مقصد نہیں جب، تو جس کی تخلیق کو خود خالق نے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے انسان کو تخلیقات کے اپنے اس کارخانے میں شاہکار بنایا، ماڈل بنایا، خوبصورت بنایا. اب ہماری دنیا میں خوبصورتی کے لیے جو ظاہری طور پر طریقے اور ذریعے ہیں، رنگ سفید ہو، نقوش نکھرے ہوئے ہو، خد و خال باکمال ہو، اور پھر اگر آواز میں بھی لاہن داؤدی ہو، اور آنکھوں میں بھی کرنٹ ہو، پھر ماتھے کی جو فراخی ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہو، جسم اور حیت جو ہے اس میں اٹریکشن ہو. لیکن پروردگار نے یہ سارے اوصاف بیان نہیں کیے. اس نے انسانی وجود کو صرف سفید نہیں بنایا، کالا بھی بنایا. اب ظاہری طور پر ہم دیکھیں، رنگ کالا ہے، نقش بھدے ہیں، آنکھیں چھوٹی ہیں، ناک موٹی ہے، تو اس میں خوبصورتی تو کوئی نظر نہیں آئے گی نا. لیکن پروردگار نے اسی لیے رنگ کو، خد و خال کو بنیاد نہیں بنایا. کا رنگ جیسا بھی ہو، شکل جیسی بھی ہو، خد و خال جیسے بھی ہوں، یہ ضرور دیکھنا کہ وہ اپنے بنانے والے کی مرضی اور منشا کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک مقام پر قرآن نے اس بات کو بیان کیا اور فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ رسائی والا، سب سے زیادہ پہنچ والا وہ ہے
جس کے پاس ایک خاص قسم کا نور ہو، اور اس نور کو بیان کیا تقوی، جس کو پائٹی کہتے ہیں انگلش میں. ایک ایسا انسان جو اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے بولنے چالنے میں، رہنے سہنے میں، جینے مرنے میں وہ پائس ہو. یہ وہ اٹریکشن ہے جس کا حسن پروردگار نے اس کی تخلیق میں بیان کیا ہے. اب کھانا آٹا وہی ہے جو چپاتی میں لگا، باقی جو سالن میں ہیں وہ بھی وہی ہیں، لیکن تھوڑی سی کمی بیشی نے ذائقوں کو بدل دیا. تھوڑی سی ترشی ہو گئی، تھوڑی سی اس میں مرچیں زائد ہو گئیں، نمک کم ہو گیا. ہم فوراً کہہ دیتے ہیں یار یہ کیسا کھانا ہے. تھوڑا سا نقص پڑا، اور جہاں نقص کا عالم یہ ہو، ڈیفالٹ کا یہ عالم ہو، جسے زمین پر ہونا تھا وہ آسمان پر چڑھا ہوا ہے، جسے آسمان کی بلندیوں کی طرح ہونا تھا چاہیے تھا وہ زمین کی پستیوں میں گرا ہوا ہے. تو اب اطمینان کیسے آئے گا؟ سکون کیسے آئے گا؟ اطمینان اور سکون کا تعلق آپ کے اس مقصد سے جڑا ہوا ہے جس مقصد کے لیے آپ کو اللہ نے ایک خاص ترکیب سے تخلیق کیا. اور پھر بات ختم نہیں کی، فرمایا لقد کرمنا بنی آدم. ہم نے جس طرح اس کو تخلیق میں حسن دیا، بالکل اسی طرح ہم نے اولاد آدم کے لیے بزرگی کا ایک تاج تیار کیا ہے. اگر کوئی نہ پہنے تو ظاہر ہے یہ بھی ایک انتخاب تو ہے نا. اس سے اگلا مرحلہ فرمایا کہ لوگوں تمہیں انسان بنایا، تمہیں بزرگی کا تاج دیا. اب انسان رہنے کے لیے اور اس بزرگی کے تاج کی حفاظت کرنے کے لیے تمہیں ایک اور میڈیم دے رہے ہیں، ایک اور ذریعہ دے رہے ہیں، ایک اور واسطہ اور وسیلہ دے رہے ہیں، اور وہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہیں کہیں دور دراز جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری بارگاہ سے ایک برگزیدہ شخصیت اور ہماری بارگاہ کی ایک پسندیدہ شخصیت اور ہمارے پیار کا ایک ایسا تصور اور ایسی تصویر جس میں ہماری منشا اور مرضی کے خلاف ذرہ برابر بھی تمہیں علیحدگی نظر نہیں آئے گی، بلکہ یہ کیفیت ہوگی کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ اعلان آپ فرمائیے، اور وہ اعلان میں کرتا ہوں کہ جو اپنا سب کچھ عالمین کے، جہانوں کے پالنے والے کے نام کر رہا ہے، جہانوں کا پالنے والا اس کے لیے یہ اعلان کرتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. سنو لوگو، اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے رب محمد ہونے کی. عالمین کا رب ہونا بظاہر ایسا لگتا ہے کوئی بڑا اعزاز ہوگا، لیکن عالمین کتنے بھی ہوں، کیسے ہی کیوں نہ ہوں، پھر بھی
چھوٹے ہی ہوں گے نا، تھوڑے ہی ہوں گے نا، اس کی ذات تو بڑی ہوگی نا. لیکن وہ فرماتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ عالمین وسعتوں کا نام ہے، لیکن سن لو انہی وسعتوں کو میں نے اپنے رسول کے قدموں میں بکھیر دیا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں تو بہت بڑا ہوں. عالمین کو پالنے کی جو بات بھی میں نے کی تھی اس لیے کی تھی، وگرنہ میں تو رب محمد ہوں. اس لیے کی تھی کہ جب میں تمہیں شان رسول سمجھانے لگوں، جب تمہیں میں مقام مصطفیٰ سمجھانے لگوں تو تم منتشر نہ ہو جاؤ، تم نفاق کا شکار نہ ہو جاؤ، تم منافقت کے دائرے میں داخل نہ ہو جاؤ، تم ایمان کی کیفیات میں سنورتے رہو اور پھلتے رہو، اور تمہیں اندازہ ہو کہ وہی عالمین جن کو اللہ پال رہا ہے انہی عالمین کو نبی کی محتاجی میں دے دیا ہے کہ ان عالمین پر رحمتیں برسیں گی پروردگار کی، تو ذریعہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟ اب ہم کیوں ٹوٹے ہوئے ہیں؟ اب ہم کیوں منتشر ہیں؟ آج دنیا کے اندر 60 کے قریب اسلامی ممالک ہیں. پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ریسورسز مسلمانوں کے پاس ہیں. لیکن اگر جائزہ لیا جائے تو اس وقت دنیا میں ذلت اور رسوائی بھی انہی لوگوں کے حصے میں آئی ہے. اب آپ اندازہ فرمائیں، کیا ہمیشہ ایسا تھا؟ کیا ہمیشہ ایسا رہے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا آج کے مسلمان نے نہ انسانیت کے حسن کو سمجھا، نہ اسلام کے نور کو جانا. اور آج بھی اگر رجوع کر لے اللہ کے حضور، اور اس رجوع کے لیے، اس ڈائیورشن کے لیے اسے وہ طریقہ فالو کرنا پڑے گا جو اللہ نے پسند کیا ہے، چنا ہے. اللہ تو صاحب اختیار ہے، اللہ تو صاحب قدرت ہے، اللہ تو الہ ہے، اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے. وہ کہتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، وہ ارادہ فرماتا ہے تو ادھر تکمیل ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس نے بھی اپنے تعارف کے لیے، اپنی پہچان کے لیے اور اپنے انوار و تجلیات کے حسن کو ظاہر کرنے کے لیے کسی ذریعے کو پسند کیا ہے، تو اب یہ کیسے ممکن ہے جو اختیار والا ہو کر اپنی الوہیت کے لیے محمد رسول اللہ کی رسالت منواتا ہے، اب اسے کیسے پسند ہوگا کہ کوئی شخص جب میرے پاس آنے لگے تو کوئی اور اس کے لیے راستہ ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ تو اختیار رکھتا ہے نا، اس کو تو کسی واسطے اور وسیلے کی حاجت نہیں ہے. لیکن سمجھایا یہ کہ میں نے یہ وسیلہ اور واسطہ اور یہ میڈیم اس لیے تیار کیا ہے کہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ میں سب کچھ ہو کر بھی اس کے پیار کو ہی بنیاد بنا رہا ہوں، تو تمہیں بھی میرے پاس آنے کے لیے اسی کے پیار کی بیساکھیوں کو استعمال کرنا پڑے. اور آج جب یہ روحانی مسائل اور ان کا حل کے حوالے سے تقبیر ٹی وی لیوٹن میں پہنچا ہے تو اس کے دو سبب بھی ہیں. ایک تو تقبیر ٹی وی اب تقبیر ٹی وی نہیں رہا، تحریک تقبیر بن گئی ہے. فرقوں میں بٹی ہوئی قوم کو واپس لانے کے لیے ہمارے پاس اس سے پہلے جتنے اسٹیشن ہیں وہ اب ہمارے نشانہ مشق بن چکے ہیں. اس لیے ہمیں واپس اپنے اللہ کی طرف ہی جانا ہے. اور چونکہ تحریک تکبیر کے اس حسن میں اہالیان لوٹن کا بہت بڑا رول ہے، اس لیے آج جب میں اور یہ تحریک تکبیر کے احباب اور تکبیر ٹی وی آپ کے پاس آیا ہے تو دوسرے الفاظ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہے کہ آپ نے اس وقت اس تحریک کا حسن لوٹا جب ابھی
لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، خبر ہی نہیں تھی کہ یہ تحریک کتنے جوبن پر پہنچنے والی ہے، تو ظاہر ہے آپ حقدار ہیں کہ آج بھی آپ ہراول دستے میں رہیں، پچھلی صفوں میں آپ نظر نہ آئیں۔ اور دوسرا یہ، جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، جب ہم ایک منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور منزل کیا ہے کہ ہم ٹوٹ چکے ہیں، ہم جوڑنا چاہتے ہیں، ہم پھنس چکے ہیں، ہم نکلنا چاہتے ہیں، ہم منتشر ہو چکے ہیں، ہم جمع ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جب ہم ایک تحریک لے کر چل رہے ہیں، اب آپ کو باضابطہ اس تحریک کا عنوان بن جانا چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کو سنبھال لینا چاہیے اور اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اس دھرتی پر ایک ایسی قوم تیار کریں گے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کے حسن کے ساتھ ایک ایک دروازے پر پہنچے گا، دستہ عشق رسول، اور اس کے لیے ہم نے منسوب کیا ہے اس پہلے ہراول دستے کو اس عظیم قافلے کے ساتھ اور اس سالار قافلہ کے ساتھ جو 313 کو لے کر میدان بدر میں پہنچے تھے۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے، اور میں بہت مشکور ہوں گلزار خان صاحب کا، آپ سب کا، پروفیسر مسعود ہزاروی صاحب کا، جو اپنی ذات میں ایک بہت بڑی انجمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سایہ آپ پر قائم رکھے اور آپ ایک ایسی جماعت بن جائیں جو کسی مسجد تک محدود نہ ہو، جو کسی علاقے تک محدود نہ ہو، جو کسی شہر تک محدود نہ ہو، جو کسی ملک تک محدود نہ ہو، بلکہ خدا کی ساری خدائی پر مصطفیٰ کے پیار کے پہرے بٹھانے کا عزم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عالم اسلام العارفین سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حسبی و نسبی اور روحانی وارث و جانشین حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سربری قادری دامت برکاتہ اللہ کی گفتگو جاری ہے۔ مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ پیر صاحب کی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ سامعین و ناظرین گرامی، ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا سلطان العارفین اور سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی کے دربار گوہربار کے زیب سجادہ حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سربری قادری دامت برکاتہ عالیہ کی گفتگو اور آپ کے ملفوظات عالیہ یقینی طور پر ہماری روحانی تقویت کا سامان فراہم کر رہے ہیں۔ چلو پیر صاحب سے انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھے گا، اور جتنا پیر صاحب قبلہ فرما رہے تھے، گلزار خان صاحب نے آج کا یہ پروگرام اپنی والدہ مرحومہ کی روح کے صالح ثواب کے لیے سپانسر کیا۔ انشاءاللہ کہ پیر صاحب دعا بھی فرمائیں گے اور ان کی مرحومہ والدہ کی روح کے صالح ثواب تک انشاءاللہ آج کے اس پروگرام کی خیرات اور برکات بھی پہنچیں گی۔ حد میں جو بھی آپ گفتگو فرما رہے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر یقینی طور پر بہت سارے تقریر ٹی وی کی سکرین سے جو ناظرین ہیں اور اس محفل کے شرکاء ہیں، ان کے ذہن میں یہ سوال تو یقیناً پیدا ہو رہا ہوگا کہ جو آپ نے اپنی گفتگو میں رجوع اللہ کی بات کی ہے، رجوع الی رسول اللہ کی بات کی ہے، تو یہ اپنی جگہ ایک بڑی ٹھوس اور بڑی مستحکم بات ہے، لیکن یہ سوال ساتھ ہی مان بات پیدا ہو جاتا ہے کہ جس ماحول اور معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، بالخصوص برطانیہ اور میں یورپ کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں رجوع الی اللہ اور رجوع الی رسول اللہ ایک انسان چاہتا ہے کہ ایسا ہو، تو اس کے لیے وہ کن امکانات کو بروئے کار رہا ہے، وہ اسباب اور راستے کیا ہیں جن کا اگر آپ تعین فرما دیں تو اس پر چل کر اللہ کی طرف رجوع ہو اور رسول اللہ کی بارگاہ تک حاضری ہو۔ دیکھیے، میں آپ کو بڑی ایک آسان بات بتاتا ہوں۔ اب جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں اور جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اور جس سب کانٹیننٹ میں آپ رہ رہے ہیں، کانٹیننٹ میں ان لوگوں نے آلریڈی اسلام کے بہت سارے زرعی اصولوں کو اپنا رکھا ہے، اور ہماری سوئی ابھی تک پھنسی ہوئی ہے لباس پر۔ ہم اپنی رسموں کو، اپنے رواجوں کو اسلام کے طور پر لوگوں پر ٹھونسنا چاہتے ہیں۔ ہم نے حقائق کا ادراک کرنے سے کبھی کوشش آگے بڑھنے کی نہیں کی ہے، اور
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ حکمت جو ہے، دانائی جو ہے، دانش جس کو کہتے ہیں، عقل مندی جس کو کہتے ہیں، اور اچھائی جس کو کہتے ہیں، جس میں خیر ہوتی ہے، یہ مومن کی متاع گم شدہ ہے۔ کئی سو سال پہلے یہ اپنی زندگیوں میں ڈاکو بھی تھے، بدماش بھی تھے، چور بھی تھے، اور جانے کیا کیا تھے، اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سائنس نام کی کوئی چیز چند سو سال پہلے ان کے پاس نہیں تھی، علم نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی۔ آج کی مسجد اور 200 سال پہلے کی ان کی عبادت گاہوں کو اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ کی مسجد اتنی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے جتنا ان کا چرچ آؤٹ ڈیٹڈ تھا۔ آپ کا دین آج بھی سچا موتی ہے۔ یہی وجہ ہے پوری دنیا میں مسلمان قتل ہو رہا ہے، ظلم کی اس میں پستی میں پس رہا ہے، ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، اور اس کے خون سے صحراؤں کو آباد کر دیا گیا ہے۔ مسلمان ممکن ہے شکست کھا رہا ہو، لیکن اسلام کی فتوحات آج بھی جاری ہیں۔ آج کا بڑے سے بڑا سائنسدان جب قرآن کو پڑھ لیتا ہے، آج کا بڑے سے بڑا پولیٹیشین جب قرآن کا ترجمہ جو شاید اتنی ایکوریسی کے ساتھ نہ کیا گیا ہو اس کو پڑھ لیتا ہے، آج کا ریسرچ اسکالر جب اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہتا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جہاں کہیں اچھائی ہے وہ آپ کی میراث ہے، جہاں کہیں حکمت ہے وہ آپ کی میراث ہے، اور جہاں جسٹس ہو رہا ہے، جہاں مساوات چل رہی ہے، جہاں خیر خائی ہو رہی ہے، جہاں بھلائی ہو رہی ہے، جہاں آپ کے لیے نان و نفقے کا انتظام ہو رہا ہے، وہ تو آپ کی ہی متاع گم شدہ ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر دیں۔ اور جہاں تک اسلام کے بنیادی جو ہمارے پاس پلرز ہیں ان کو ہم پیش کر دیتے ہیں، تو مجھے بڑا یقین ہے کہ آپ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ لے لیں گے کہ ایک ہرنی یہودی کے پھندے میں پھنسی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کوئی بھی شکاری بھلا شکار کو کیوں چھوڑے گا، لیکن جب وہی ہرنی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتی ہے کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری ضمانت دے دیجیے گا، میں اپنے معصوم بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کو یقین دلانے کے لیے اپنا پاؤں اس کے پھندے میں رکھ دیتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اب مجھے بتائیے جانور کی ضمانت بھی کوئی دے سکتا ہے؟ کتنا ہی سدایا ہوا کیوں نہ ہو، جانور تو جانور ہی ہوتا ہے، لیکن اس وقت یہودی کیسے یہودی رہ سکتا تھا جب اس نے دیکھا کہ وہ ہرنی اپنے بچے سمیت واپس آ کر اس کے پھندے میں پیر رکھ دیتی ہے۔ تو یہ جو ہمدردی ہے، یہ جو رحم دلی ہے، یہ تو اسلام کا حسن ہے، یہ تو اسلام کی معراج ہے، اور آج تحریک تکبیر آپ سے یہی بات کر رہی ہے۔ آج وقت آپ سے یہ تقاضا کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے اچھا لباس آپ نے پہنا ہوا ہے، اچھی رہائش آپ کے پاس موجود ہے،
اچھا کھانا آپ کھا رہے ہیں اور ہر روز کھا رہے ہیں اور کئی بار کھا رہے ہیں، اگر آپ کے اس دسترخوان سے کبھی یہ اچھا کھانا آپ کی اس اوریجن کے ان رہنے والوں کو جو کبھی جیسے آپ غریب تھے وہ اسی طرح کے غریب ہیں، اگر اچھا کھانا ایک دفعہ آپ کی طرف سے چلا جاتا ہے، ایک اچھا لباس کسی تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر آپ ہی کے خاندان کی کوئی بہن بیٹی جو بیوہ ہوئی کئی سال پہلے، اس نے بچوں کو لوگوں کے برتن مانج کر جوان کیا، آج اس کی جوان بیٹی دلہن تو بن سکتی ہے لیکن جہیز کہاں سے لائے؟ اگر آپ ان میں سے کسی ایک بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اس طرح نہ صحیح جیسے آپ نے اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہے، یہی سمجھ کر کے کہ یہ اگر میری بیٹی ہوتی تو کتنے لاڈ و ناز سے میں اس کو رخصت کرتا، اگر آج آپ کی محبت اور آپ کی شفقت اس بچی کے سر پہ ہاتھ بن کر آ جائے جو آپ کی ممکن خون کے رشتہ دار نہ ہو، آپ کے گھرانے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو، میں سمجھتا ہوں ممکن آپ کے علاقے کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہ ہو، لیکن کل قیامت کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تم کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کسی غریب کا ہاتھ پکڑ کر میرے اتنے قریب آ جاؤ گے، فرمایا جتنا یہ میری 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب۔ آج ہم صرف پاکستان کی بات نہیں کرتے، پوری دنیا کی بات کرتے ہیں، اور ہمارا دین تو وہ ہے جس میں پوری انسانیت کی بات ہے۔ اور میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ کہتے ہیں جنگ اور عشق میں سب کچھ جائز ہو جاتا ہے، لیکن یہ شاید ہماری ہی بات ہوگی، وگرنہ 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا، جنگ کرتے ہوئے اگر تمہارے سامنے بوڑھا آ جائے اس پر ہاتھ نہ اٹھانا، فرمایا کوئی تمہارے سامنے ہتھیار پھینک دے اس کو قتل نہ کرنا، کوئی عورت آ جائے اس کے سر سے دوپٹہ نہ چھیننا، حتیٰ کہ فرمایا حالت جنگ میں، حالت امن کی بات نہیں کر رہا ہوں، حالت جنگ میں تمہیں یہ حق نہیں دیا گیا کہ تم کسی کی عبادت گاہ کو مسمار کرو، کسی کے نظام عبادت میں مداخلت کرو۔ آج ہم پر جتنی آفتیں پڑ رہی ہیں، کہنا بڑا آسان ہوتا ہے میں بت شکن ہوں، میں صنم فروش نہیں ہوں، میں بت شکن ہوں، یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن ہمیں یہ سب کچھ کہنے سے پہلے ہمیں 1400 سال پہلے جو عظمتیں رسول نے سکھائی ہیں ان کو واپس لینے کی ضرورت ہے، اور یوں ایک ایسی بہار میں ہم داخل ہو جائیں گے جس میں گلے شکوے ختم ہو جائیں گے اور محبتوں کے فروغ سے ایک نئی انسانی زندگی جنم لے گی۔ ماشاءاللہ عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار گوہربار کے زیب سجادہ عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری دامت برکاتہم العالیہ کی ملفوظات عالیہ اور آپ کے شہادت گرامی ہم سن رہے ہیں، اور اب حال کو بھی اوپن کر دیا گیا ہے، کوئی بھی ہمارا بھائی سوال کرنا چاہے کسی بھی موضوع پر پیر صاحب سے کچھ معلوم کرنا چاہے تو یقیناً ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سب سے پہلے پروفیسر مسعود اخترزاری صاحب یقیناً پیر صاحب کی خدمت میں اپنا سوال پیش کریں گے۔ یہ گزارش کروں گا کہ جو بھی سوال کریں تو اپنا مختصر سا تعارف سوال کرنے سے پہلے آپ پیش کر دیجیے گا انشاءاللہ۔ چونکہ آج لوٹن کی سرزمین سے روحانی مسائل اور ان کے حل کا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، تو مؤذین علاقہ اور شرکائے محفل یقیناً یہ چاہیں گے کہ قبلہ پیر صاحب سے وہ اپنا درد دل بیان کریں اور اپنی گفتگو پیر صاحب کو کی خدمت میں پیش کریں، تو یقیناً ہم سب کو خوش آمدید کہیں گے۔ پروفیسر صاحب اپنا سوال پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں قبلہ پیر صاحب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ لوٹن تشریف لائے، اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔
اس حوالے سے میں ایک بات پیر صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ تعلیمی نیٹ ورک کے حوالے سے کہ اس وقت بہت سارے ہمارے مسلمان کمیونٹی کے بائی برتھ مسلمان نوجوان وہ ہیں کہ جنہوں نے کنورٹ کر کے غیر مسلم عورتوں کو انہوں نے شادی کی ہے، لیکن ہماری مسلمان کمیونٹی اور خصوصاً مساجد اور دینی اداروں کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ بچیاں جو اپنا مذہب چھوڑ کے آئیں ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کے لیے ہر ٹاؤن کے اندر کیسے باضابطہ اہتمام کیا جائے؟ جزاک اللہ خیر پروفیسر مسعود اختر ہزاروی صاحب، ہمارے دین کی اور اس لیوٹن شہر کی بہت بڑی شان ہے. میں ان کے سوال کو بڑی گہرائی سے سمجھتا ہوں اور مجھے اس کا جواب دینا بھی چاہیے، اور یہ وہ سوال ہے جو آپ سب کا سوال ہے. اب گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے موجودہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس نیٹ ورک کو دیکھیں. ہم نے نو مسلموں کو کیا سکھانا ہے، ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھا پا رہے ہیں. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ماں کی گود سے تعلیم شروع ہو جاتی ہے، پہلا سکول ہے ماں کی گود. آپ غور فرمائیں پروفیسر صاحب، اس وقت مساجد کا بھی ایک بہت بڑا نیٹ ورک قائم ہو چکا ہے، علماء کی، حفاظ کی، خوراک کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ مساجد میں اتنے بچے نہیں پڑھتے جتنے گھروں میں پڑھتے ہیں، اور ان کو پڑھانے والے مرد تو بہت تھوڑے ہوں گے، خواتین زیادہ ہیں، اور ان میں سے ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ کوالیفائڈ نہیں ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، مساجد میں تو ظاہر کوالیفائڈ لوگ ہیں نا، وہاں سے بھی ریزلٹ نہیں آ رہا، تو جو نان کوالیفائڈ ہیں ان کا ریزلٹ کیا ہوگا؟ اب اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ جب بچہ قرآن ختم کرتا ہے نا تو ظاہر اس دن بڑی خوشی کا سماں ہوتا ہے، ماں باپ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں. پھر آپ جانتے ہیں ختم قرآن کی دعا رکھی جاتی ہے، بچے بھی بڑے خوش ہوتے ہیں. ماں باپ سے پوچھیں گے بھئی آپ کیوں خوش ہیں، تو وہ کہیں گے جی ہم نے اپنا ایک فرض ادا کر دیا، ہمارے بچے نے آج قرآن ختم کر دیا. اب ظاہر جس نے پڑھایا وہ بھی خوش ہوں گے کہ بھئی ہم نے آج اپنا انعام بھی وصول کرنا ہے اور مبارکیں بھی وصول کرنا ہے. بچے سے اگر آپ پوچھیں تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اس لیے خوش ہوں کہ مجھے قرآن آ گیا ہے، وہ تو آیا ہی نہیں اس کو. وہ یہ کہے گا کہ آج میں اس لیے خوش ہوں کہ آج کے بعد مجھے مسجد نہیں جانا پڑے گا، آج کے بعد مجھے جھڑکیاں نہیں سہنی پڑیں گی، آج کے بعد مجھے ٹف لینگویج نہیں سننی پڑے گی، آج کے بعد کوئی شٹ اپ کی آواز نہیں آئے گی، آج کے بعد کوئی میری عزت نفس کو پامال نہیں کرے گا. تو وہ بچہ بڑا خوش ہے کہ اگر قرآن ختم کرنا اسی کا نام ہے کہ جان چھوٹ رہی ہے تو میں تو کامیاب ہو گیا ہوں. ناظرین یقین کیجئے اس حالت ذات پر رونا آتا ہے. ایک ہے قرآن کا پڑھنا، ایک ہے قرآن کو سمجھنا، ایک ہے قرآن کو اپنانا. اب ہم جو لوگ ہیں اگر ان میں سے جو سب سے پہلی کیٹیگری ہے کہ قرآن کو صحیح تو پڑھنا چاہیے، ایک ایک لفظ پر ثواب ہوتا ہے، لیکن اگر صحیح نہیں پڑھیں گے تو ثواب کہاں سے آئے گا؟ تو اگلے مرحلوں میں تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں، ہم تو ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگوں کو تو بسم اللہ شریف کا ترجمہ ہی تک نہیں آتا ہوگا کہ نہیں ہوگا، جب پڑھایا ہی کسی نے نہیں. گزارش یہ ہے ہماری مساجد کو بہت جرات کے ساتھ اور بڑی قوت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، اور ایجوکیشن کا جو نظام اس ملک میں رائج ہے اس سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنی ہوں گی. اب دیکھیں آپ چھوٹا سا کوئی جاب آپ کو ملتا ہے نا تو آپ کو وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کو ٹریننگ دی جائے گی.
تو مساجد کے نظام تعلیم کو اس وقت چونکہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ ہے نہیں، اور یہ بھی بڑی غنیمت ہے، آج آپ جس دلچسپی کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ انہی مساجد کی وجہ سے، انہی مساجد میں ہونے والی محافل کی وجہ سے، مشائخ اور علماء کی صحبت کی وجہ سے، وگرنہ یہاں کا سکول، یہاں کا کالج، یہاں کی یونیورسٹی آپ کو طریقہ تعلیم تو دے سکتے ہیں، آپ کو نظامی تعلیم بھی دے سکتے ہیں، آپ کو ٹیچر ٹریننگ بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو تمیز اسلام نے آپ کو دی ہے، استاد اور شاگرد کے درمیان کیا رشتہ ہوتا ہے، مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے کتنے محترم ہیں. اور میں ایک اہم بات جو کہنا چاہتا ہوں، نرسری سے لے کر یونیورسٹی تک جب نوجوان لڑکا یا لڑکی پہنچتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے آج کی یونیورسٹی، یورپ کی یونیورسٹی انسانی زندگی کو حیوانی زندگی سے بچا رہی ہے یا حیوانیت کی گندگی میں ڈال رہی ہے؟ علم کے اتنے بڑے معیار پر بیٹھ کر بھی یونیورسٹی میں پڑھنے والے اور یونیورسٹی میں پڑھانے والے نفسانی خواہشات کے آگے اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ان کی عقل ہی ماری جاتی ہے. ایک ان پڑھ آدمی رات کو شام کو شراب خانے جا کر اودم مچائے تو سمجھ آتا ہے، لیکن ایک پروفیسر لیول کا آدمی، ایک ایگزیکٹو لیول کا آدمی جب سڑکوں پر اودے مار منہ گرا پڑا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بات ہے. ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، صرف مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، صرف تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے بچے اور بچیاں اس معاشرے میں رہ رہے ہیں. ان مسائل کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے کہ یہاں گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، نیکی کو نیکی نہیں مانا جاتا. اس لیے ہمارا کام بہت زیادہ ہے. ہمیں اسلام کے دامن سے پاک دامنی کا حسن لینا ہے، اور جو نظام تعلیم اور تربیت ان کے پاس ہے اس کو لینا ہے، اس کو مرج کرنا ہے. اور تحریک تکبیر ہی کا یہ دعویٰ ہے اور یہ دعوت ہے آپ کے لیے کہ آئیں، ہم مل بیٹھیں، ہم فرقوں کی جنگ چھوڑ دیں، ہم دشمنیوں اور فرقہ بندیوں سے نکل کر، ہم نفرتوں اور عداوتوں سے نکل کر عشق رسول کو بنیاد بنائیں، خوف خدا کو سامنے رکھیں اور ایک امت بنے، ایک ایسی امت بنے جس کو اللہ نے یہ کہہ کر فرمایا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ لوگوں تمہارے درمیان ایسا ایک گروہ ضروری ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اور اس میں ہماری خیر ہے. اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، جب دو افراد بھی مل کر کسی سفر کا ارادہ کریں یا کسی منزل کا تعین کریں تو وہ دونوں دو نہ رہیں، ایک ہو جائیں. کیا بات. اب بظاہر ان کے دو ہونے کے لیے کچھ تقاضے ہوں گے، وہ سارے تقاضے تو شاید پورے بھی نہیں ہوتے ہوں گے، اس لیے اس کو بھی آسان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر کہ اگر وہ دونوں یہ ایک دوسرے سے کہہ دیں کہ ہم اس سفر پہ جو نکلے ہیں اور اس منزل کا جو تعین ہم نے کیا ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم مل کے اس کام کو کریں، اور پھر جو طریقہ اسلام ہے اس کے مطابق ان میں سے جو صاحب علم ہے، جو صاحب تقوی ہے اور جو صاحب فضل ہے اس کو قائد اور سربراہ بنا لیے اور دوسرا اس کا فالوور بن جائے اور چل پڑے. مقصد اللہ کی رضا ہے، مقصد کسی ایک فرد کی برتری نہیں ہے، لیکن چونکہ علم نے اور تقوی نے اس کو اللہ کی بارگاہ کا مقرر بنا دیا ہے، اس لیے. اور یہی وہ تصور ہے جو ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو امامت کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے کہ امام وہ بنے جو صاحب تقوی ہو، صاحب علم ہو،
صاحب فضیلت ہے، لیکن جس طرح ہماری باقی زندگی میں بگاڑ آیا، یہاں بھی ایک بگاڑ آیا کہ امامت کے لیے انتخاب کرنے والے خود امامت کے معیار کو سمجھتے ہی نہیں۔ اب آپ نے ایک ایسا بوجھ ان لوگوں پر ڈال دیا ہے جس بوجھ کو وہ اٹھانے کے اہل نہیں ہے۔ بہت بڑی سعادت کہ ایک شخص مسجد کی خدمت کر رہا ہے، مسجد کے کام کر رہا ہے، حتیٰ کہ مسجد کے لیے اس کو گالیاں سننی پڑتی ہیں جب وہ لوگوں کے پاس فنڈ اکٹھے کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اور یہ باتیں ہم نے سنی ہیں، اچھا جی ملک صاحب، راجہ صاحب، چودھری صاحب ان بڑا اچھا دھندا شروع کیا تھا، یہ باتیں ہم نے سنی ہیں، لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ سب نہیں کرتے۔ کوئی ایک آدھ ایسا ہوتا ہے جس کو شاید اس بات کا شعور ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کس کو کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے، سعادت ہے، عزت ہے، لیکن مسجد کے نظام کو بحال کرنے کے لیے، تعلیم کے حسن کو داغوں سے بچانے کے لیے آپ کو جلد یا بدیر امامت کا انتخاب کرنے والے لوگوں کا ایک معیار بنانا ہوگا۔ جیسے آپ کسی کو امام رکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا جی پہلے تو اس کی ویڈیو بھیجیں جی، اس کی کیسٹ بھیجیں جی، اس کا سند بھیجیں جی۔ تو بھائی جو لوگ اس کام کو چلا رہے ہیں ان کی بھی تو سند ہونی چاہیے، ان کا بھی تو کوئی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ تو یہ کام کو وہ جانتے نہیں۔ ایک ہوتا ہے مسجد بنانا، ایک ہوتا ہے چندہ مانگنا، ایک ہوتا ہے نظام تعلیم کو مرتب کرنا۔ اگر آپ کے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو نظام تعلیم کو جانتے ہیں تو کم از کم ایجوکیشن کمیٹی میں تو ان کو لے۔ اب بہت سارے علماء ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، یہ بھی کام ہے نا، امامت کے علاوہ بھی تو کام ہے نا، نظام تعلیم کی درستگی بھی تو ایک کام ہے نا۔ ان علماء کی خدمات حاصل کریں اور ان خدمات کے بدلے میں ان کو معاوضہ بھی ضرور دیں۔ یعنی ہم نے اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی اس ذہن کو اپنایا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب دو افراد چلے ہیں نا، ایک امام بن گیا، دوسرا مقتدی بن گیا، ایک قائد بن گیا، دوسرا فالوور بن گیا۔ اب جب یہ چل رہے ہیں اور نظر پیش نظر ان کے یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، یہ دو مل گئے ایک ہو گئے، یہ جماعت بن گئی۔ اور جب کوئی افراد مل جائے اور جماعت بن جائے تو جماعت پر اللہ کا ہاتھ آ جاتا ہے، اور جب جماعت پر اللہ کا ہاتھ آ جائے گا تو پھر یقیناً اس میں خیر بھی ہوگی، اس میں برکت بھی ہوگی۔ تو یہ مسجد کی تو میں چونکہ مثال دے رہا ہوں، وگرنہ آپ پیر خانوں پہ جائیں، آپ خانقاہوں میں جائیں۔ اب میں اپنی بات کرتا ہوں، پیر خانوں کا یہ عالم ہے، خانقاہوں کا یہ عالم ہے کہ سجادہ نشینی کا کوئی معیار نہیں۔ پیر صاحب کا بیٹا ہی پیر بنے گا چاہے اس کو الف پڑھنی بھی نہیں آتی۔ حالانکہ مریدین میں ایسے لوگ موجود ہیں جو تقویٰ کے اس معیار پر ہیں کہ وہ مسند شیخ کو سنبھال لیں۔ ہم نے دیکھا نہیں داتا علی اجمیری کے قدموں میں چلہ کاٹ کر خواجہ معین الدین اجمیری کو اجمیر کی تاجداری کرتے ہوئے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانا اس کا حسن نصیب ہو گیا۔ خواجہ غریب النواز کے قدموں میں بیٹھ کر نظام الدین اولیاء کو فیضان مل گیا، یہ بابا فرید تک فیضان پہنچا۔ یہ کہاں تک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فیض لیا۔ تو ہمارے ہاں پیر خانے آج بھی اگر منظم ہو جائیں، آستانے اور روحانی مراکز جو ہمارے دین کے اندر بہت بڑا ایک رول ادا کرتے ہیں، آپ سب اہل محبت بیٹھے ہیں اور اہل عقیدت بیٹھے ہیں۔ چند سال پہلے کوئی بھی اس عقیدت سے ہٹا ہوا نہیں تھا، آج اگر کچھ لوگ اس عقیدت کو چھوڑ کر منہ موڑ چکے ہیں تو انہوں نے نہیں موڑا، یہ وہ غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں۔ ہمارے نظام کو چلانے والے، ہماری خانقاہ میں مسند نشین جو بیٹھے ہیں، جب انہوں نے وہ روپ اور وہ معیار قائم نہ رکھا جس کی وجہ سے کوئی شخص بزرگ کہلاتا ہے، جس کی قبر زندہ قبر بن جاتی ہے، نام فقیر تنہادا باہو قبر جنا دی جیوے۔ تو یہ جو ہماری قیادتیں ہیں اور یہ جو ہماری امامتیں ہیں اور یہ جو ہماری جماعتوں میں حسن دھرنے والی لیڈرشپ ہے، اس کو درست کرنا ضروری ہے، اور اس کی درستگی بھی شاید اب
مجھے اور آپ کو ہی کرنی پڑے گی، اس لیے کہ جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص طریقت کی دھجیاں اڑا رہا ہے تو آپ اس کو پیر صاحب کیوں مان رہے ہیں؟ یہاں سے آغاز کرنا پڑے گا نا آپ کو۔ اگر ایک شخص امامت کے معیار پر پورا اتر نہیں رہا ہے تو آپ بلا وجہ اس کے گلے میں امامت کا بوجھ کیوں ڈالے ہوئے ہیں؟ اور ایک شخص اگر آپ کی سیاسی قیادت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے تو پھر آپ اس کو اپنے ضمیر کی آواز کیوں بنا رہے ہیں؟ تو آپ کو واپس پلٹنا ہوگا اور 1400 سال پہلے جو نظام محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس کو اپنے گلے کا زیور بنانا ہوگا، اور یہ تنکا اکٹھا ہوگا۔ آج میں جو تحریک تقبیر کہ ایک ادنا نوکر کی حیثیت سے آپ کے پاس آیا ہوں، میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو میں کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ اپنے پیر خانوں کو چھوڑ دیں، آپ اپنے پیر خانوں سے وابستگی رکھیں، اپنے پیر خانوں کو اپنی محبتوں سے نوازیں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ماشاءاللہ عالم اسلام لارفین سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حسبی و نسبی اور روحانی وارث و جانشین حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری دامت برکات العالی کی گفتگو جاری ہے۔ مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ پیر صاحب کی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ سامعین و ناظرین گرامی، ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا اور حضرت سلطان العارفین سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار گوہربار کے زیب سجادہ تشریف فرما ہے اور اپنے ملفوظات عالیہ اور اپنے ارشادات گرامی سے نواز رہے ہیں۔ روحانی مسائل اور ان کے حل کا یہ پروگرام لیوٹن کی سرزمین پر ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یقیناً ہمارے بھائی سوال کرنا چاہیں گے تو پیر صاحب کی خدمت میں۔ میرا نام اسلم ہے، کونسلر اسلم، اور سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ مختلف چیلنجز کو سامنا کرتے ہوئے ایک سال میں ایک سکسیسفل ٹی وی چینل جو ہے نا وہ سامنے لایا اور گھروں گھروں پہ یہ اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ نے بڑے امپورٹنٹ ایشو پہ آپ نے جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کیا ہے جو ٹیچنگ ہے، کیونکہ ایجوکیشن ہمارا فیوچر ہے۔ اگر فیوچر میں اپنی نسلوں کو ہم نے بہتر کرنا ہے تو وہ ایجوکیشن ہے۔ تعلیم پہ پرٹیکولرلی جو ٹیچر ٹریننگ ہوتی ہے، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا ہماری کوئی یونیفائڈ اپروچ ہو سکتی ہے، کوئی انیشیٹو ہم لے سکتے ہیں تاکہ یہ مختلف جماعتیں، ان کی مختلف کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، کیا کوئی اوور آل امبریلا آرگنائزیشن بن سکتی ہے یہاں ہم جو ہے نا ایسا ٹیچنگ پروگرام تیار کریں؟ پھر کیونکہ اس ملک میں بھی ریویو ہو رہا ہے، ٹیچنگ ایجوکیشن پہ ہو رہا ہے، ٹیچنگ ٹیکنیکس پہ ہو رہا ہے، اور آپ نے بتایا کہ ہم سکھا بھی سکتے ہیں اور سیکھ بھی سکتے ہیں۔ کیا ہم اس گورنمنٹ کو کوئی اپنے طور طریقے بھی دے سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا ہم اپنا ریپرزینٹیو پیش کر سکتے ہیں جو ایسا علم رکھنے والا ہو؟ تو اسی پہ میں آپ ناظرین، بہت خوبصورت سوال ہے اور اس کا بڑا مختصر جواب ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں قیدی ہوئے تھے قریش مکہ کے افراد، ان کو جب ریلیز کرنے کی باری آئی تو جو اپنے حصے کے تاوان دے سکتے تھے انہوں نے دیا، اور جو نہیں دے سکتے تھے اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ہمارے 10 افراد کو تعلیم دے دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اب ظاہر قرآن تو انہوں نے نہیں پڑھانا ہوگا نا، وہ تعلیم دینے کی بات کی گئی۔ قریش مکہ نے تو قرآن نہیں پڑھانا تھا نا، اس لیے میں سمجھتا ہوں، وہی پہلی بات میں پھر دہراتا ہوں کہ ہمیں اپنے دینی نظام تعلیم کو صرف مسجد تک محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ ہمیں یہ نصاب تیار کر کے سکولز کو دینا چاہیے، اور ہماری یہ تحریک ہونی چاہیے کہ ہر سکول میں قرآنک ایجوکیشن کا نظام ہو، ہر کالج میں ہو اگر ممکن ہو سکے، جیسے اب مختلف یونیورسٹیوں میں اسلامی ڈپارٹمنٹس کھل چکے ہیں۔ لیکن پھر میں ایک دفعہ عرض کروں گا، اس کے لیے ہمیں اپنے اسلامائزیشن کے حوالے سے ایسے استاد، ایسے پروفیسرز، ایسے ٹیچرز تیار کرنے پڑیں گے جو اسلام پر اتھارٹی ہوں۔ اور میں آپ کو یہ خوشخبری سنانا چاہ رہا ہوں کہ الحمدللہ تحریک تقبیر نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور اس میں ظاہر ہے آپ لوگوں کے تعاون کی معیشت ضرورت ہے کہ فوری طور پر ہمارے پاس جو نوجوان +16 میں ہیں، ہم نے فوری طور پر 50 نوجوانوں کے لیے ہاسٹل کا بندوبست بھی کر دیا ہے۔ اگر وہ 1 سال کے لیے ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو 1 سال میں ایک کوالیفائڈ امام کا کیا رول ہو سکتا ہے وہ ہم سکھا دیں گے، اور اگر 4 سال کے لیے آ جاتے ہیں تو ایک کوالیفائڈ اسلامک اسکالر کا کیا رول ہوتا ہے
وہ ہم ٹرین کر دیں گے. اور اگر اس پر آپ تھوڑا سا پیرا دیں, یہ لیوٹن ایک ایسا شہر ہے جس میں اگر تعلیم کا کوئی ایک پروجیکٹ, چونکہ یہاں ود ان لیوٹن بہت بڑی کمیونٹی رہتی ہے, اور لیوٹن کے مسلمانوں کی جو جنریسٹی ہے آلریڈی وہ ایک ایسے مقام پر ہے کہ پورے ملک کے لوگ اس کو سلام کرتے ہیں. میں نے تکبیر ٹی وی کے ذریعے جب بھی کوئی کسی بھی سلسلے میں بغداد کے یتیموں سے لے کر, عراق کے یتیموں سے لے کر, پاکستان میر پور کے پروجیکٹس تک, جب بھی میں نے لوگوں سے گزارش کی, لوگوں نے دل کھول کر, اور لیوٹن کے لوگوں نے خاص کر سب سے زیادہ اس میں حصہ لیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم چھوٹے پیمانے پر بھی کر سکتے ہیں, بڑے پیمانے پر بھی کر سکتے ہیں. نصاب تعلیم ہمارے پاس موجود ہے, اور اس کی ایک میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک قرآن اکیڈمی بنائی ہے برمنگھم میں. الحمدللہ ہم نے اس کے لیے اساتذہ مصر سے منگائے ہیں اور عرب ممالک سے, جو قرآن کو اس طرح پڑھا رہے ہیں جیسے قرآن نازل ہوا تھا. اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے پاس ویٹنگ لسٹ ہے, ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, ہم ویٹنگ لسٹ میں لڑکوں کو ڈال رہے ہیں, اور آپ حیران ہوں گے کہ ہر آنے والا کوالٹی کے لیے 100 پاؤنڈ مہینے کا فیس پے کر رہا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ شام کو بھی پوری قوت سے پڑھایا جاتا ہے, ایون ویک اینڈز پر پڑھایا جاتا ہے. اور اس وقت ہمارے پاس 20 نوجوان ہیں جو ویٹنگ لسٹ میں ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ اکاؤنٹنٹس یعنی بچوں کے علاوہ اور سالسٹرز اور مختلف محکموں کے جو لوگ ہیں ڈپارٹمنٹس کے, وہ بھی ان کلاسوں میں داخلہ لے رہے ہیں. تو ہم نے آلریڈی ایک قرآنک ایجوکیشن کا خوبصورت سیٹ اپ بنا دیا ہے جس کو ہم پورے ملک میں پھیلانا چاہتے ہیں. اور اگر آپ لیوٹن کے احباب اس بارے میں ہمت کریں, حوصلہ کریں, تو میں آپ کو علم ہوگا کہ ہم پچھلے 2 سال سے اس کوشش میں ہیں کہ اس شہر میں کوئی اچھی بڑی جگہ ہمیں مل جائے. اگر آج اس سیشن میں آپ صرف ارادہ کر لیں کہ ہم نے مل کر ایک نظام تعلیم دینا ہے, اور اس بات کی میں ضمانت دیتا ہوں کہ ہمارے اس پروجیکٹ میں فرقہ واریت نہیں ہوگی, اس میں محبت الہی ہوگی, اور اس میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہم پورے لیوٹن کے مسلمانوں کو سروس دینے کے لیے تیار ہیں. اور جتنے لیوٹن شہر کے اندر ایجوکیشن کے ماہرین ہیں اور جو ہمارے کونسلر حضرات ہیں, آپ سب اس بارے میں پازیٹیو اگر رول ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, تو ہم یہاں سے ایک بہت بڑے پیمانے پر ہم ملینز کا پروجیکٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ملینز میں اگر آپ کو تھاؤزنڈز دینے پڑے تو پھر آپ کو بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے. حضرت آپ کی بڑی مفید باتیں سنی, لیکن ایک مسئلہ جو ایک عام مسلمان کے لیے اس معاشرے میں درپیش ہے وہ ہے بچوں کی تعلیم. اگرچہ یہ سلسلہ جو ہیں, یہ سلسلہ پڑھانے کا ایک عرصے سے مساجد کے اندر موجود ہے, لیکن یہ جو سلسلہ, یہ جو نظام جو ہے, یہ بکھرا ہوا نظام ہے, اس میں کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہے. تو آپ کا ادارہ اس سلسلے میں نیشنل لیول پہ کوئی ایسا نظام مرتب کرنے کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہے جو کہ ایک ایسا نظام ہو جو کہ ہر مسجد میں پڑھایا جا سکے, تو اور یہ نصاب جو ہے یہ پورے ملک میں ایک ہی نصاب جو ہے وہ قائم ہو, تاکہ جب بچے فارغ ہوں تو مجھے پتہ ہو کہ میرا بیٹا جو ہے وہ لوٹن کی ایک مسجد سے فارغ ہو رہا ہے, ایک دوسرا میرا جو ہے بھتیجا جو ہے وہ بریڈ فورڈ کی کسی مسجد سے فارغ ہو رہا ہے, دونوں کا لیول جو ہے وہ ایک ہے. تو اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ ایک روشن خیال اور روشن دماغ عالم دین ہیں, تو آپ اس سلسلے میں انیشیٹو لیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا مسلمانوں پہ ایک بڑا احسان ہوگا. احباب گرامی, جیسا کہ اس سیشن کے مختلف حصوں میں
آج کی جو ہماری گفتگو کا محور تعلیم بن رہا ہے، تو الحمدللہ ہم نے ایک نصاب بھی تیار کر دیا ہے اور اس کا ایک مثالی قسم کا ڈھانچہ بھی کھڑا کر دیا ہے۔ اس میں چونکہ میں اس وقت تقوی ٹی وی بھی چلا رہا ہوں اور ایک بہت بڑا کام ہے یہ، اس پر بھی جو قوت لگ رہی ہے یا مجھے اندازہ ہے یا جو آتے جاتے ہیں ان کو اندازہ ہے، اگر آپ دو ساتھ دیں، کیونکہ کسی بھی تحریک کے لیے کوئی جگہ بنیاد تو بنانی پڑتی ہے۔ لیوٹن کے غیور مسلمان، میں نے اگر آپ کو یاد ہو تو ابتدا میں ایک بات کہی تھی کہ میں لیوٹن کے مسلمانوں سے اس وجہ سے زیادہ متاثر ہوں کہ یہ پوچھتے نہیں، یہ دیکھتے نہیں، جہاں مخلوق خدا کو مدد دینے کی باری آتی ہے یہ پیچھے ہٹتے نہیں ہیں۔ اور یہ ایشو تو آپ کا پرسنل ایشو بھی ہے، آپ کے بچوں کا بھی ایشو ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب تعلیم کی بات آتی ہے تو وہی شخص جو مسجد کو کئی ہزار دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جنازگاہ کو کئی ہزار دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تعلیم کے لیے آگے بڑھنے سے وہ جھجکتا ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی ٹیم مجھے دے دیں، اسی لیوٹن سے شروع کرتے ہیں، ہمارے پاس اس کا بہت سارا کام ہوا پڑا ہے، اور یہیں سے ایک مثالی کام کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ اس میں شامل ہو جائیں، آپ ذمہ داری لے لیں۔ میں نے پہلے ابتدا میں ایک عرض کیا تھا کہ ایک ماڈل سکول، ایک ماڈل کالج، ایک ماڈل ٹیچنگ سسٹم جب تک آپ قوم کے سامنے نہیں رکھیں گے، آپ نصاب بناتے رہیں، اس نصاب کو کوئی مسجد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ جب آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہوگا، اس کے ریزلٹ سامنے آئیں گے، تو لوگ آپ سے پوچھنے کے لیے تیار ہوں گے، بھائی ہم کیا کریں، ہم کیسے کریں، ہم آپ کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ العزیز آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ بھی اگر اپنے آپ سے وعدہ کر لیں تو انشاءاللہ، چونکہ یہ تو ایک ایسا سیشن ہے جو ریکارڈ ہے، ہم ایک ایسا سیشن کرنے کے لیے بھی تیار ہیں جس میں ہم کھل کر اپنی رائے دیں، اور کہاں ہماری گاڑی رکی ہوئی ہے، کہاں ہم نے گاڑی کو کس طرح چلانا ہے۔ انشاءاللہ میں یقین رکھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی کام ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہوتے ہیں، ناممکن نہیں ہوتے۔ ماشاءاللہ۔ میرا نام شوکت خان ہے۔ آپ نے فرمایا ہے، اور یہ حقیقت ہے، کہ دنیا جس انتشار کی طرف جا رہی ہے، ہمارا بطور مسلمان تو یہ ایمان ہے کہ جو محمد عربی نے فرمایا ہے، جو قرآن میں لکھا ہے، وہ ہمارا بلائنڈ فیتھ ہے کہ صحیح ہے۔ لیکن ہم جب اس انتشار کی دنیا میں دوسروں کو سمجھاتے ہیں تو ہم، سائنس آگے بڑھ گئی ہے، آج ہمیں پتہ لگ رہا ہے جو قرآن میں 1400 سال پہلے ذکر ہے بگ بینگ کا، یا 1,86,000 کلومیٹر روشنی کی رفتار کا، تو اندازہ ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کیا ہوگی۔ سوال میرا یہ ہے کہ کچھ کتابوں میں نے پڑھا ہے، تذکار الانبیاء وغیرہ جیسی کتابوں میں، کہ دنیا کی عمر 7,000 سال ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو ہم 7,000 سال دنیا کی عمر کو کس بیسس پہ کہتے ہیں؟ تو اگر ایک پیغمبر روزانہ بھی آئے تو پھر بھی 7,000 پیغمبر آنے چاہیے۔ تو ہمیں اس طرف لوگوں کو، ہم ان کو کیسے سمجھائیں گے؟ آیا 7,007 غلط ہے؟ 1,24,000 تو غلط نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے 7,000 سال کے بارے میں آپ کوئی وضاحت فرما دیں گے۔ میرا خیال ہے یہ کوئی مس پرنٹ ہوا ہے، کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان نہیں فرمایا میری معلومات کے مطابق کہ اس دنیا کی عمر کتنی ہے۔ یہ ممکن ہے کوئی غلط فہمی ہوگی، میری معلومات میں کہیں بھی یہ فگر موجود نہیں ہے، چونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو اس پر میں ریسرچ بھی کر لوں گا۔ حقیقت یہی ہے کہ کہیں بھی یہ بیان نہیں کیا گیا
کہ اس دنیا کی عمر کتنی ہے. اسلام کے کسی دائرہ کار میں، قرآن میں یا کسی بھی حدیث کی کتاب میں ہمارے لیے سب سے بڑی اتھارٹی قرآن ہے، اور اس کے بعد حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں بھی مجھے یہ، لیکن جو آپ بات کر رہے تھے اس 7,000 کی فگر کے علاوہ، وہ بات اتنی خوبصورت ہے کہ اس میں کئی سوال ہیں، اور ان سوالوں کے جواب میں بھی بڑا لطف ہے. تو میں آپ کی اس محبت کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ویلکم بھی کہتا ہوں، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو دین فطرت ہے. اس میں کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، اس میں کوئی مفروضے نہیں ہیں، کوئی امیجنیشن نہیں ہے. یہ حقائق پر مبنی ہے، اور یہ دین فطرت ہے، اور یہ انسان کی فطرت کے ساتھ پورا حسن سلوک رکھتا ہے. حضرت میں کافی دیر سے یہ سن رہا تھا کہ ہم نے سب سے زیادہ جو توجہ دے رہے ہیں وہ صرف ہے پڑھانے پہ. حالانکہ قرآن پاک میں جیسے کہ نماز کے پڑھنے کا ذکر جو میں نے دیکھا ہے تو میں اور پڑھا ہے، کبھی بھی یہ نہیں قرآن پاک میں 500 سے زیادہ دفعہ میرا خیال ہے نماز کا ذکر ہے، 700 سے زیادہ. کہیں پہ یہ ذکر نہیں آ کہ اس کو پڑھا کریں. وہ آقیم الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ ہے کہ اس کو قائم کریں. پڑھنے کا ذکر ہم کہتے رہتے ہیں جی پڑھیں، نماز پڑھیں، لیکن قرآن نے کہا کہ پڑھنا نہیں، اس کو قائم کرنا ہے. یہ ہم کون سی پڑھائی ہم کر لیں جتنا مرضی، یہ کون سا عمل ہے؟ یہ کیسے ہم ممکن بنا سکتے ہیں کہ اس کو جو ہم پڑھاتے ہیں اس پہ عمل بھی کروا سکیں؟ یہ سب سے ضروری چیز ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھایا اس پہ عمل کر کے دکھایا. لیکن ہمارے ہاں جتنا مرضی اسکول کھولیں، جتنے مرضی ہم کالجز کھول دیں، جب تک اس پہ ہم عمل نہیں کروا سکیں گے اس وقت تک پڑھائی اپنی جگہ پہ، لیکن ثمر اسی وقت ملے گا جب اس پہ عمل ہوگا. بہت خوبصورت سوال کیا ہے. گزارش یہ ہے، نماز قائم کرنے سے مقصود کیا ہے؟ جب قرآن کہتا ہے نماز قائم کریں، اس کا مقصد کیا ہے، مقصود کیا ہے؟ اور یہ بات صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز قائم کرنے کا مطلب ہے ویسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. ایک مقام پر قرآن نے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. نمازیں تمہارے منہوں پر دے ماری جائیں گی. کون سی نمازیں؟ جو اس ترکیب اور اس ترتیب اور اس انداز میں نہیں پڑھی جائیں گی جو انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. تو چونکہ ہمارا پرابلم کیا ہے، ہم مسلمان اس وقت اس لیے بھی منتشر ہیں کہ قرآن عربی، نماز عربی میں، اسلام عربی میں. بالکل یہی حالت ہے. یہاں کا نوجوان بولتا انگریزی ہے، کھاتا انگریزی ہے، پہنتا انگریزی ہے. ہم باقی ہر معاملے میں اس سے درگزر کرتے ہیں، لیکن جب اس کی شادی کی باری آ جاتی ہے تو پھر وہاں ہم اس کے اوپر اپنا جبر ٹھونس دیتے ہیں. ہر معاملے میں اس کو انڈیپینڈنس دے دی ہم نے، لیکن شادی کی باری آئی، گھر کی باری آئی، لین دین کی باری آئی. گزارش یہ ہے کہ دین کے کچھ اصول ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اگر امت مسلمہ اس پر غور کر لے کہ ہم نے عربی زبان کو اپنانا ہے تو ہمارے بہت سارے مسائل تو خود بخود ہوں گے. اور دوسرے نمبر پر اس بات کا اگر ارادہ کر لیا جائے کہ جب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ پانی ہی ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس کے پینے کے کیا فوائد ہیں، اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس پانی کو کس طرح پیے تو اور زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، اس کے لیے پھر میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ کو یہ سب کچھ جاننے کے لیے کچھ وقت دینا پڑے گا. آپ اس صحبت میں آئے، اس تربیت میں آئے. اور میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ظاہر ہے وہ ہستی تو اپنی جگہ پر ایک ایسی ہستی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں دعوت رشد و ہدایت ارشاد فرمائی، اور 63 سال کی عمر میں آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ 23 سال کے بڑے قلیل عرصے میں اتنی بڑی جماعت تیار کر دی کہ آج تقوی، آج تدبر، آج شرم و حیا، آج عدل و انصاف، آج غریب پروری، آج خدا پرستی، آج فہم قرآن کا حسن، آج محبت رسول کا نور، جتنا ان لوگوں میں تھا ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا اصحابی کالنجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا جو میری صحبت میں رہنے والے ہیں اگر 1400 سال کے بعد بھی تم ان کو فالو کرو گے نا اور ان کی پیروی کرو گے تو تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ تو یہ جو صحبت تھی، آج اس صحبت کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو بپا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں بڑا ایگریسو ہو کے کام کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے تحریک تکبیر میں اب ظاہر ہے بہت ساری ذمہ داریاں کسی ایک فرد کی نہیں ہوتی، لیکن ودن جو ایک کیپیسٹی ہوتی ہے اور کیپیبلٹی ہوتی ہے کسی انسان کی، اس کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی آپ کے دل کی بات عمل بن کر کہیں آ رہی ہے تو پھر آپ کا رویہ غیروں والا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ سوچیں کہ یار یہ تو میں چاہتا تھا، اگر میں کرتا تو مجھے کتنے مصائب آتے، اب یہی کام یہ شخص کر رہا ہے تو why not I should be the part of this person۔ آج ہمیں اس طرف بڑھنا ہے کہ ہم اس سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہر بندہ کر نہیں سکتا، بعض کا کوالیفیکیشن ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتا، بعض کا حیثیت ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتا، اور بعض اوقات حالات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن آج اللہ کے فضل سے تحریک تکبیر کے پاس اس وقت اس یو کے میں 18 سینٹرز موجود ہیں جہاں ایجوکیشن پر کام ہو رہا ہے، اور آپ کے شہر میں پروفیسر مسعود اختر ہزاروی صاحب کی قیادت میں الہرا ایجوکیشن سینٹر کا جو تعلیمی نظام ہے، جو کچھ حالات موجودہ ہیں ان کی روشنی میں وہ ایک پروجیکٹ آپ کی نگاہوں کے سامنے، آپ اس کو واچ کریں، آپ اس کے پاس جائیں، جو دور ہیں آپ سے ان کی بات نہ بھی کریں۔ میڈیا آپ کے پاس ہے، سکرین آپ کے پاس ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے وہ جو صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تھا اس کے لیے ایک پلاننگ کی ہے۔ میں نے آفر کی ہے کہ 50 فیملیاں مجھے ٹائم دیں، ایک 24 آورز کا ایک سرکل، خواتین کے لیے خواتین، بچوں کے لیے بچے، نوجوانوں کے لیے نوجوان، اور بڑوں کے لیے بڑے، 24 آورز کا ایک ایسا سرکل آپ کو میں گزاروں جس میں ایک ایک لمحہ خوشبو عشق رسول بھی موجود ہو اور سیرت اور سنت رسول بھی موجود ہو۔ تو آپ کو میں یہ آفر کر رہا ہوں بیفور رمضان اگر آپ ایک 24 گھنٹے کا سرکل ہمارے ساتھ گزار لیں، ہم کنٹری سائڈ میں جائیں گے، دنیا کی محبت سے علیحدہ ہو کر، دنیا کے فتنوں سے علیحدہ ہو کر 24 گھنٹے کا سرکل جو ہے ہم صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن میں ڈوب کر گزاریں گے کہ آقا نماز کیسے پڑھتے تھے، آقا مسکراتے کیسے تھے، آقا بات کیسے کرتے تھے، بچوں کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا، خواتین کی عزت کا کیا معیار تھا، اور نوجوانوں کی جوانیوں کو پاکیزہ کرنے کا کیا طریقہ کار تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا سیشن ہم نے فوری طور پر شروع کرنے کا فیصلہ کیا، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ کچھ احباب یہ فیصلہ کریں کہ کچھ فیملیز آپ کے طرف سے بھی آگے بڑھتی ہیں۔ اسی طرح ہم نے ہر جمعرات کو ایک دعا کی محفل دعا کا ایک حسین طریقہ کار یہ بھی شروع کرنے کا سکرین پر ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ اپنے گھر کو اس 2 گھنٹے کے پروسیس میں، کل جمعرات ہے 8 سے 10 بجے تک وہ سیشن ہوگا اور پہلا سیشن ہم کرنے جا رہے ہیں، تو آپ اس کو واچ کیجئے گا اور دوستوں کو دعوت دیجئے گا، اور اپنے گھر میں ایسے ہی ایک سفید یا کوئی چادر بچھا لیجئے، تھوڑا سا ماحول بنا لیجئے گا۔ کچھ اگر آپ کے پاس تسبیحات کے دانے پڑے ہیں تو جو آپ کی فیملی کے اپنے ممبر ہیں، اگر اور بھی کوئی دوست آپ کے پاس آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں، میں نے دیکھا ہے یہاں لوگ گھروں ایک دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، تو آپ یہ کچھ صحبتیں ہم نے شروع کی ہیں اور ان صحبتوں کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ صحبتیں رنگ لائیں گی اور ایک ایسی جماعت کریٹ ہو جائے گی جو آج ممکن ہے بکھری ہوئی آپ کو نظر آئے، لیکن انشاءاللہ کل جب ہم یہ سوچ لیں گے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، اللہ کی طرف جا رہے ہیں،
ہم جا کے ذریعے سے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. چونکہ جتنے نیچے مرشد ہیں نا وہ مرشد ناقص ہو سکتے ہیں، لیکن جو سب مرشدوں کا مرشد ہے اس کا کمال آج تک بھی موجود ہے. اس لیے ہمیں تمام رابطے اور تمام ضابطے ایک دفعہ پھر کملی والے آقا کے قدموں میں نچھاور کرتے ہیں. ماشاءاللہ عالم اسلام لارفین سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حسبی و نسبی اور روحانی وارث و جانشین حضرت صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سربری قادری دامت برکاتہ اللہ علیہ کی گفتگو جاری ہے. مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ پیر صاحب کی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا. سامعین و ناظرین گرامی، ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عالم اسلام کے ممتاز روحانی پیشوا اور حضرت سلطان لارفین سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار گوہربار کے زیب سجادہ تشریف فرما ہے اور اپنے ملفوظات عالیہ اور اپنے ارشادات گرامی سے نواز رہے ہیں. روحانی مسائل اور ان کے حل کا یہ پروگرام لیوٹن کی سرزمین پر ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. یقیناً ہمارے بھائی سوال کرنا چاہیں گے. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد واصل ہے. میرا ایک سوال جو مجھے ہمیشہ بحفل کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں نمازیں بہت پڑھی جاتی ہیں، ہر عبادت جو آج سے 40-50 سال پہلے نہیں کی جاتی تھی یہ بہت زور و شور سے ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں میں جو خوف خدا ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور جو بھی برائیاں آج کے دور میں ہیں آج سے تقریباً 50 سال پہلے نہیں تھیں. اس کے بارے میں آپ کیا وضاحت کریں گے؟ احباب گرامی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت سوال ڈاکٹر صاحب نے کیا. دیکھیں، بہت ساری برائیاں جو ان کے پیش نظر ہیں یہ کوئی راتوں رات نہیں پیدا ہوئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ان برائیوں کا تسلسل ہے. اور یہاں تو یہ ہوا کہ کچھ برائیاں ہمارے ساتھ آئی تھیں، کچھ یہاں والی بھی ہم نے ساتھ ملا دی، ڈبل ہو گئی نا. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنا برائی نہیں ہے، نیکی ہے، لیکن اگر اس نماز پڑھنے والے کو وہ تربیت ہی نہیں ملی کہ ایک نمازی کو پہنچنا کہاں ہے، اس کی منزل کیا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اب وہ بھیڑیں بکریاں چرانے والا چرواہا اتنا تو جانتا تھا کہ کوئی اللہ ہے، لیکن اس کو یہ خبر نہیں تھی کہ اللہ کو ماننا کیسے ہے. اب وہ مان رہا ہے تو کس طرح مان رہا ہے؟ جس دنیا میں وہ رہتا تھا اس میں ماننے کا طریقہ یہی تھا، اگر آپ کسی کے گلے لگ جائیں، اگر آپ کسی کا بوسہ لے لیں، اگر آپ کسی سے ہاتھ ملا لیں، اور اگر آپ کسی کے مساج کر دیں، کسی کے سر میں تیل لگا دیں، کسی کو کنگھی کر دیں، تو یہی وہ کیفیت تھی. وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا وہ چرواہا، وہ ہر شام کو جب بھیڑیں بکریاں چرا کر واپس پہنچتا تو رات کو بیٹھ جاتا، اپنے اللہ سے لو لگا لیتا اور کہتے اللہ تو اگر میرے پاس ہوتا تو میں تجھے مساج کرتا، میں تجھے مٹھی چامپی کرتا، میں تیرے سر میں تیل ڈالتا، میں تجھے کنگھی کرتا، اور پھر جو بھی اس کے منہ میں جو بھی ہماری دنیا میں محبت کے طریقے ہیں وہ سارے وہ بیان کرتا. اب ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، یہ بات سنی تو ظاہر آپ کو تیش بھی آیا، تو آپ جلالی بھی تھے، آپ نے اس سے اظہار ناراضگی بھی فرمایا اور فرمایا بھئی اللہ ایسا نہیں ہوتا جیسے تم کہہ رہے ہو. اللہ اکبر. یہ کہہ کر آپ تو چلے گئے اور اس کا دل ٹوٹ گیا. ادھر پروردگار کے حضور جب جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، کلیم اللہ تھے، کوئی چھوٹی ہستی نہیں تھی. اللہ پاک نے فرمایا پیارے موسیٰ اگر اس تک یہ تعلیم نہیں پہنچی تو یہ تو اس کا قصور نہیں ہے نا، اس کو اتنی خبر تھی کہ اللہ ہے، اسے پیار کرنا ہے، باقی تعلیم تو اس کو کسی نے دی نہیں. آج تم نے ہمارا ایک یار ہم سے دور کر دیا ہے، وہ کتنا قریب ہو کر ہم سے پیار کرتا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جاننا، یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے. آپ کے جتنے یہ سوالات ہیں یقین کریں یہ اتنے اہم ہیں، اور یہی وہ بنیاد تھی جو ہم آپ کے پاس چل کر آ رہے ہیں. لیکن اگر آج آپ سارے اس بات کا ارادہ کر لیں کہ آج گلزار خان صاحب نے اس پروگرام کو سپانسر کیا ہے اور کل جمعرات کا پروگرام آپ سپانسر کرنے جا رہے ہیں، منگل کو ایک اور کہتا ہے کہ میں سپانسر کرنے جا رہا ہوں، تو اس تحریک میں کتنی جان پڑ جائے گی، اس تحریک میں کتنا حسن پیدا ہو جائے گا. یعنی آپ ایک اپنائیت محسوس کریں. جتنی باتیں آپ نے کی ہیں انتہائی دو ٹوک ہیں، انتہائی خوبصورت ہیں اور انتہائی متاثر کن ہیں اور انتہائی باعمل ہے. اور اس کا عمل جب ہم اپنی ذات سے شروع کر دیں گے تو ہمارے لیے مسائل ختم ہوتے چلے جائیں گے اور ہم اپنے رب کے قریب ہوتے چلے جائیں گے.
ماشاء اللہ. نیکسٹ سوال. السلام علیکم جناب پیر صاحب، حاضرین مجلس. میرا نام صوفی محمد عجائب خان ہے. میرا سوال بہت چھوٹا سا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل جو دور چل رہا ہے اس میں شیعہ حضرات، بریلوی حضرات، دیوبندی حضرات اپنے اپنے نقطہ نظر سے جو کچھ ان کے پاس ہے وہ پیش کرتے ہیں. لیکن میں یہ ذاتی طور پر مشاہدہ میرا یہ ہے کہ جب شیعہ حضرات کو سنو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح ہیں، باقی سب غلط ہیں. دیوبندی حضرات کو سنو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح ہیں، باقی سب بدعتی ہیں، غلط ہیں. بریلوی حضرات کو سنیں تو میں تو چونکہ خود بریلوی ہوں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں. تو بنیادی جو پارٹیشن جو ہم میں جو یہ گیپ آیا ہے اس کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ ہم بھی 12 امام مانتے ہیں، 4 فقی امام شیعہ حضرات نہیں مانتے. تو اس کی بنیادی وجہ پیر صاحب بتائیے کہ کیا ہے، مہربانی. بنیادی طور پر یہ جو فرقہ واریت ہے اس کا اعلان تو بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا، اور اللہ پاک نے اس بات پر ایک گائیڈ لائن بھی دی تھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، 72 ان میں سے غلطی پر ہوں گے، گمراہی پر ہوں گے، اور ایک گروہ جو ہے وہ ہدایت پر ہوگا. اب اس کو تو ہم چیلنج نہیں کر سکتے، یہ تو اپنی جگہ پر ایک مسلمہ حقیقت ہے. لیکن جس دور میں ہم آئے ہیں یہ ہم سے پہلے بن چکے تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے یہ سیشن چل رہا ہے. الحمدللہ ہم نے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں کی جو فرقہ واریت پر مبنی ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ دوستوں کا ساتھ رہا تو آپ دیکھیں گے کہ ہم ملت میں ایسے افراد تیار کر لیں گے جو ان فرقہ وارانہ کیفیات سے نکل کر خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کے جھنڈے کو اٹھا لیں گے انشاءاللہ. 2 سوال ہیں چھوٹے سے. پہلا سوال یہ کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت بخشی اس کے تقویٰ کی وجہ سے. تو سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روح ایک امانت کے طور پہ ہمارے جسم میں ہے، اور جسم بھی ایک امانت ہے ہمارے پاس. تو وہ انسان وہ کیا ہے اور وہ کدھر ہے؟ اور دوسرا یہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن طریقت کے اندر نفس کے خلاف جانا ہے. تو وہ حق، وہ جو انہوں نے بات کی، وہ کس طرح اس کے اندر فٹ آتی ہے؟ حضرین ظاہر ہے وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے. یہ دونوں سوال پورے 2 سیشن ہیں، یہ چھوٹے سوال نہیں ہیں، بہت بڑے سوال ہیں جو انہوں نے کیے ہیں. لیکن میں بالکل مختصر سے اس کو اس طرح بیان کرتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرمایا کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، وہ یہ ہے کہ ایسی مشقت اس پر نہ ڈالو جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں دی گئی. اور سب سے بڑا جو نفس کا آپ حق ادا کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ آپ کو دلدل گناہ میں لے جانا چاہتا ہے اور آپ اس کو راہ حق پر لانا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بنیادی طور پر نفس کا مشقت میں ڈالنا یہ ہے کہ آپ اپنی بساط سے بڑھ کر، ظاہر رات سونے کے لیے بنی ہے، اس کے کچھ حصے میں جاگنا چاہیے. لیکن جب آپ نفس کو پاک کر لیتے ہیں اور وہ اجلا ہو جاتا ہے اور اس میں لطافت پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اب اس کو لطف اس میں آتا ہے کہ رات کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جو اس کے ذکر کے بغیر. جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے فرمایا ہو، سنیا سخن کھل اکھاں گئیاں، اساں چت مولا بلایا ہو، کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہو، مرن تو پہلے مر گئے حضرت باہو، تا مطلب نو پایا ہو. اور اسی طرح جو آپ کا پہلا سوال تھا اس کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ دیکھیں ایک آدمی مر جاتا ہے، اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کی قبر سے بھی نور پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے.
اس کا تعلق اس تقوی سے ہے. وہ تقوی کا جو حسن تھا، اسی تقوی کو قرآن نے بنیاد بنایا ہے. مثل قرآن، ہم میں سے اکثر لوگ قرآن کو ثواب کے طور پہ زیادہ پڑھتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، اس میں صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے. تو قرآن پڑھتے پڑھتے زندگیاں گزر جاتی ہیں. جس ثواب کی ہم بات کرتے ہیں وہ بھی اس لیے نہیں مل پاتا کہ ہم غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. جو صحیح پڑھتے ہیں بسم اللہ وہ تو پڑھتے ہیں. تو ہمیں دیکھیں بات یہ ہے، یہ تقوی بھی ایک نور ہے جو ملتا ہے تو پھر رب سے ملا دیتا ہے، تو درمیان میں جو فاصلے ہوتے ہیں وہ سمٹ جاتے ہیں. چونکہ بالکل اختتامی لمحات ہیں اور یقیناً مشن کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو آپ سے ہم سنیں گے. یہ اس ملک میں تقریباً 18 سے زائد پروجیکٹ ہیں جن کی آپ سرپرستی فرما رہے ہیں. پاکستان میں ایک ایسا تعلیمی نیٹ ورک ہے جس میں ہزاروں طلبہ اور طالبات دین کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، عصری تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. اسلامک ہیلپ کی صورت میں یتیم پروری کا ایک وسیع نیٹ ورک ہے. حضرت سلطان بہو ٹرسٹ کا ایک اپنا فکری اور روحانی اور تربیتی نظام ہے. یقیناً یہ سارے حاضرین بھی اور تکبیر ٹی وی کے ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ اب اس کو آپ نے تحریک تکبیر کا ایک نام اور عنوان بھی دے دیا ہے ساری اس تحریک کو. مشن باہو، اگر اس کو ایک جملے میں ادا کرنا چاہیں، ان ساری کرنوں کو ایک سورج میں رکھنا چاہیں کہ مشن باہو کیا ہے، تو وہ تھوڑا اگر سمجھا دیجیے اور اسی میں آپ کا پیغام بھی ہو جو یہ کمیونٹی یہاں سے لے کر جائے. دیکھیں، انسان کو صحبت چاہیے، اس پر ہم سب متفق ہیں. ایک اچھی ماں اگر وہ قاری قرآن ہے تو بیٹے کو قاری بننے کے لیے کسی مدرسے کی، کسی مسجد کی ضرورت نہیں ہے. اگر ماں عالمہ ہے تو علم کا دریا تو ماں کے بطن سے ہی پھوٹ پڑے گا نا. اگر ماں عاشق رسول ہے، بچے کو دودھ پلاتے ہوئے بھی درود و سلام کی لوریاں سنا رہی ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہماری جو اس وقت پرواز ہے نا، وہ ماز مدرسہ نہیں ہے، ماز اسکول نہیں ہے، ماز کالج نہیں ہے، لیکن چونکہ یہی وہ ذرائع ہیں جن کو ہم نے اگر پروان نہ چڑھایا تو وہ مائیں کہاں سے پیدا ہوں گی، وہ شہباز کہاں سے آئیں گے. اس لیے ہمیں پھر واپس پلٹنا پڑے گا. ہماری مسجد کو ایک مرتبہ پھر وہ رول ادا کرنا ہوگا جو 1400 سال پہلے مسجد نبوی نے ادا کیا تھا، جہاں سے امام بھی ملے تھے، جہاں سے سیاستدان بھی ملے تھے، جہاں سے جلال بھی ملے تھے، جہاں سے قرآن کے قاری بھی ملے تھے، جہاں سے حافظ قرآن بھی ملے تھے. تو ہمیں ایک مرتبہ پھر ناظرین اپنے اصل کی طرف رجوع کرنا ہے. ہم نے اپنی مسجد کو اسلام کی یونیورسٹی بنانا ہے. ہم نے اپنے آپ کو اسلام کا ایک ادنا سپاہی بنانا ہے. ہم نے اپنے آپ کو اسلام کے منشور کے لیے پیش کرنا ہے. اب اس لیے میں اگر آپ سے یہ تقاضا کروں کہ آپ نے زکوٰۃ تو دینی ہے نا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اپنے یتیم بھتیجوں کو نہ بھیجیں، لیکن قرآن نے جب مصارف بیان کیے، آپ کے قرابت داروں کا حق ہے. آپ تو یہ کہہ کر اپنے یتیم بھتیجوں کو یا یتیم بھانجیوں کو پروان چڑھا رہے ہیں، لیکن جن کا کوئی ماموں نہیں ہے، جن کا کوئی چچا نہیں ہے، ان یتیموں کا کیا بنے گا. اس لیے اگر ہم نے دوستو، میں آپ کو بہت دور جانے کی دعوت نہیں دیتا ہوں، لیکن اگر آپ میر پور جا کر اس ادارے کو دیکھ لیں جس میں اس وقت سینکڑوں بچیاں اور بچے جو کبھی غریبی کے داغ سے کسی کو منہ نہیں دکھا سکتے تھے، آج وہاں سے پروفیسر بن کر نکل رہے ہیں، آج وہاں سے اسکالر بن کے وہ بچیاں نکل رہی ہیں. تو اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کی زکوٰۃ سے اگر 1 2 3 4 5 بچیوں کی اسپانسرشپ آپ کر دیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کی 5 کروڑ کی کوٹھی خالی جو پڑی ہے اور چوکیداری کرنے کے پیسے بھی تم بھیجتے ہو، تو ہم کرتے ہیں نا چوکیداری، وہ ہمارے حوالے کرو اور گارنٹی دیتے ہیں کہ 5 سال 10 سال بعد جب تمہیں چاہیے ہوگی اس سے بھی بہتر حالت میں ملے گی جو اس وقت ہے. ہم وہاں امت کی یتیم اور غریب بچیوں اور بچوں کو قرآن بھی سکھاتے ہیں اور اسکول بھی پڑھاتے ہیں اور کالج بھی چلاتے ہیں. یعنی اگر یہ دعوت میں آپ کو پیش کروں تو میرا خیال ہے آپ کو خاموش تو پھر نہیں رہنا چاہیے نا. اسی طرح جس طرح کہ میں نے ابتدا میں عرض کر دیا تھا
کہ برمنگھم میں میرے پاس 50 نوجوانوں کے لیے ہاسٹل فیسلٹیز موجود ہیں، اور پہلے اس ہاسٹل کے پہلے بلاک کو ہم نے غوثیہ بلاک کا نام دے دیا ہے۔ اگر آپ ان 50 سٹوڈنٹس کو سپانسر کر دیتے ہیں، یا آپ اپنے وہ 16 سال سے زائد عمر کے بچے ہمارے پاس بھیج دیتے ہیں اور ان کی فیس ادا کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو ایک کوالٹی دے سکیں۔ اور پھر تیسری میں نے آفر یہ آپ کر دی ہے کہ آپ اپنے شہر میں خریدنے کے لیے جگہ تیار ہوں، ملینز میں لگانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے اندر تھاؤزنڈز تو آپ بھی ڈال دیں نا، تاکہ آپ ہی سے میں بات شروع کر دوں نا، تحریک تکبیر کے ہراول دستے میں شامل ہو جائیں۔ اور اگر میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ ہم نے تحریک تکبیر کا جو ہراول دستہ ہے اس کے لیے بڑی ایک معمولی ممبرشپ رکھی ہے، لیکن نام کتنا بڑا دیا ہے کہ وہ اسلام کے پہلے 313 مجاہد جنہوں نے اللہ کے پاک رسول کی دعوت پر یہ جذبہ پیش کیا کہ معوذ و معاذ 13-14 سال کے نوجوان تھے، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی قبول کر لیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا چھوٹے ہو، پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، کہا دیکھیے حضور ہم کتنے بڑے ہیں، بڑے کو لے لیا، چھوٹے نے کہا آقا یہ قد میں بڑا ہے نا، عمر طاقت میں تو میں بڑا ہوں، کشتی کروائیے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا کشتی کرو۔ کشتی شروع ہوئی، چھوٹے نے بڑے کے کان میں کہا بھائی جان ہم ایک وعدہ کر کے گھر سے نکلے تھے، تمہیں تو اجازت مل گئی، اور اگر تم گر جاؤ تمہیں تو مل چکی ہے۔ اور دنیا کی تاریخ میں یہ بھی عجیب واقعہ ہے، دیکھیں نا، چھوٹا بڑے سے کہتا ہے آپ گر جاؤ، آپ کو تو اجازت مل گئی ہے نا، تو مجھے بھی مل جائے گی اور ہم وہ وعدہ پورا کریں گے۔ وعدہ کیا تھا؟ مر جائیں گے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ میں یہ سب اگر ان پاک نفوس کے ساتھ 313 پاؤنڈ کوئی چیز نہیں ہے، اگر آپ ایک ایک تحریک تکبیر کی ممبرشپ جسٹ 313 ان ایک ایک اصحاب بدر کے نام کے ساتھ جڑ جائیں۔ آپ کا شہر کون سے شہر کے ساتھ ٹوین ہے بھائی؟ نہیں، یہ ہر یورپ کا ملک جو ہے، یہاں کا شہر دوسرے کسی ملک سے نہیں اس کو جوڑتے ہیں، نہیں یہ جیسے ویلپور اور برمنگھم کو ٹوین سٹیز کہا گیا، ٹوین سٹیز، ٹھیک ہے نا۔ آپ میرا خیال ہے کسی یورپ کے کسی ملک کے کسی شہر سے ٹوین ہے، جرمنی کے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ آپس میں یہ شہر یہی رہے گا، وہ شہر وہی رہے گا، لیکن وہاں سے رہ کر وہ اور آپ یہاں آپس میں ایسے معاہدے کریں گے، آپس میں ایسے معاملات کریں گے کہ آپ ان کی خبرگیری کریں گے، وہ آپ کی خبرگیری کریں گے۔ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج میں آپ کو سیدنا صدیق اکبر کی نسبت کے اندر لانا چاہتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مولا علی کی جوڑ والی اس عظیم نسبت میں آ جائیں اور سال میں 313 پاؤنڈ آپ دیتے جائیں اور عشق رسول کا جھنڈا اٹھا کر تحریک تکبیر کے ممبر بن جائیں۔ اگر 313 نہیں دے سکتے، اس کا ایک چھوٹا سا اور بھی ہم نے 121 پاؤنڈ دے دیں، نہیں تو منتھلی 11 پاؤنڈ دیتے چلے جائیں، 21 پاؤنڈ دیتے چلے جائیں مہینے کے، اور تحریک تکبیر کا جھنڈا اٹھا لیں اور اس عزم میں شریک ہو جائیں کہ ہم نے فرقہ واریت میں نہیں رہنا، ہم نے محبت مولا میں رہنا ہے، ہم نے محبت مصطفیٰ میں رہنا ہے، ہم نے یتیم پروری کرنی ہے، ہم نے غریب پروری کرنی ہے۔ جتنے آپ بیٹھے ہیں 25-30 لڑکیاں تو میر پور کی آج جہاں سپانسر ہو سکتی ہیں نا، اگر ایک ایک بھی آپ سپانسر کرتے ہیں، اور اگر زیادہ کوئی کر سکتا ہے، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں بڑے لیول کی بچیوں کو، تو جو سیکنڈری سکول کے لیول کے بچے ہیں ان کو تو سپانسر کر سکتے ہیں، 20 پاؤنڈ منتھلی یا 30 پاؤنڈ منتھلی یا 42 پاؤنڈ منتھلی، 5 پاؤنڈ کیا دینا بھی زکوٰۃ میں سے ہے۔ تو اگر ہم اس بات کا ارادہ کر لیں کہ ہم نے اپنی قوم کی غریبی کو دور کرنا ہے، ہم نے اپنے آقا کی امت کے حسن میں اضافہ کرنا ہے، ہم نے تحریک تکبیر کا جھنڈا اٹھانا ہے، ہم نے فرقہ واریت سے اجتناب کرنا ہے، ہم نے دلوں کو جوڑنا ہے، ہم نے سوچوں کو بدلنا ہے، ہم نے فکر کو نکھارنا ہے، ہم نے خوشبوئیں پھیلانی ہیں، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اور کیا کمال شان ہے میرے اور آپ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کل جہاں ملک، کل جہاں ملک، یعنی سارے جہان ان کی ملکیت ہیں، اور اپنے لیے کیا ہے؟ جو کی روٹی غذا۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی کنات پہ لاکھوں سلام۔
اگر 3 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے کھاتے ہیں تو تھوڑا سا کم کر دیجئے، اور اس میں جو بچت ہو وہ فوڈ پیک کے طور پر آپ اپنے ملک میں، کسی اور افریقہ کے کسی ملک میں، الحمدللہ ہم نے آپ کے لیے چیریٹی نیٹ ورک قائم کر دیا ہے، ہم نے آپ کے لیے ٹرسٹ بنا دیا ہے، ہم نے آپ کے لیے تقویر ٹی وی بنا دیا ہے، ہم نے آپ کے لیے مشنیں بنا دی ہیں، ہم نے آپ کے لیے ایجوکیشن کا سسٹم بنا دیا ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ جو مسجد ہے وہ ہماری ہے، ہم ہر مسجد کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ہر مسجد کے نظام تعلیم کو خوبصورت بنانے کے لیے تیار ہیں، ٹیچنگ لائن دینے کے لیے تیار ہیں، گائیڈ لائنز دینے کے لیے تیار ہیں. لوگ پاؤں کے بل چل کر آتے ہیں، ہم سل کے بل چل کر آنے کے لیے تیار ہیں. صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ. یا اللہ پاک، ہم تیرے عاجز بندے، تو علیم بذات صدور ہے. جو کچھ میں نے بیان کیا، جو کچھ میرے ان دوستوں نے سوالات کیے جن میں ایک خلوص تھا، جن میں ایک تڑپ تھی، مولا تو جانتا ہے یہ سب کچھ اگر ہم نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے تو اس کو شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ اس چھوٹے سے قافلے کو بہت بڑی جماعت کی شکل بنا دے. پروردگار ہم وہ کام کریں جن سے تو راضی ہو جائے. جن ہمارے بھائیوں نے اپنے شہر کی، اپنے ملک کی ان یتیم بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا ارادہ کیا، اللہ ان کے ارادوں میں برکت فرما، ان کے رزقوں میں برکت فرما، ان کے مالوں میں برکت فرما. اور جنہوں نے تحریک تکبیر کا ممبر بننے کا ارادہ کیا، اللہ کریم ان کے جذبوں کو سلامت رکھ، ان کی محبتوں کو سلامت رکھ. اور آج یہ اجتماع جو بالخصوص گلزار خان صاحب نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے رکھا تھا، مولا اس کلام کو، اس ذکر کو، اس فکر کو قبول فرماتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور وسیلہ سے آپ کی بارگاہ سے ہوتا ہوا، صحابہ اہل بیت اولیاء کاملین کی بارگاہوں سے ہوتا ہوا اس مومنہ ماں کی روح کو عطا فرما. اور جملہ حاضرین کے وہ تمام آباء و اجداد جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی روح کو عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان فرما، اسلام کا بول بالا فرما، ملت اسلامیہ کو ملت واحدہ فرما. پاکستان کی خیر ہو، پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی خیر ہو. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. سامعین و ناظرین گرامی اور حاضرین مجلس، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ پیر طریقت حضرت صاحبزادہ سلطان نیاز الحسن سروری قادری بھی پروگرام کے اختتامی لمحات میں آپ تشریف لائیں. یقیناً آپ کی خدمت میں آداب بھی پیش کرتے ہیں اور خوش آمدید بھی کہتے ہیں. لیوٹن کی سرزمین سے خدا حافظ کہتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ، حبیب اللہ، رسول المحبة، رسول السلام.